أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ قال رجل إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسن نعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا، اس کا پہناوا اچھا ہو، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو چھوڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اس حدیث شریف میں روحانی بیماریوں میں سے نہایت مودی بیماری تکبر کا تذکرہ اور اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب تحریم الکبر و بیانہ نقل کیا ہے کہ تکبر کی حرمت کا تذکرہ اور پھر علماء نے اس قدر اس بیماری کو خطرناک قرار دیا کہ بسا اوقات خاتمہ بالکفر پر یہ منتج ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والے اور صوفیہ اس کو ام الامراض سے تعبیر کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے تکبر کو سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نوکر بادشاہ کی ٹوپی اور اس کا امامہ چھین کر اپنے سر پر رکھ لے اور تخت پر آ کر بیٹھ جائے۔ اب آپ فرمائیں کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو مجمع کہنے کہ یہ تو گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو جب ایک مٹی سے بنا ادنا بادشاہ وہ اپنی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا تو مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، قادر مطلق، اس کے سامنے اللہ کی زمین پر اسی کی نعمتیں کھا کر کوئی شخص اترائے اور ڈینگے مارے تو کس قدر کبھی اور کس قدر ان جو ہے اعمال کے اعتبار سے کمزور اور خطرناک اور مہلک ترین عمل ہوگا۔ اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے خود متکبر کی تعریف یہ بیان کر دی کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ صرف وہ نہیں کہ جس کو اپنا لباس اچھا لگے اور جس کو اس کا جوتے اچھے لگیں، کہ نہیں، تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ حق بات کا انکار کرنا، حق سے روگردانی کرنا اور اللہ کی مخلوق اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اس کو اعلیٰ سمجھنا، ام الخبائث میں سے ہے۔ اب تکبر کسی کو علم پر، کسی کو عمل پر، کسی کو مہارت پر، کسی کو تجربہ پر، اور اس کی وجہ کیا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ تو دل کی بیماری ہے اور اس کی بدبو پورے کے پورے اعمال کو کدرا کر دیتی ہے۔ علماء نے
نقل کیا ہے اور اس حدیث کے اشارے سے ہی کہ تکبر کے اسباب بظاہر دو ہیں، کبھی دنیاوی سبب ہوتا ہے، کبھی دینی سبب۔ بعض لوگوں کو دنیا، مال، ملک، دولت، حسن، جمال، حسب، نسب، کثرت، حشمت، کاروبار، دنیا کی وجاہت، حشمت، یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کو یہ تکبر کا سبب بنتی ہیں۔ اور کبھی دینی، جو دیندار لوگوں کے لیے ان کا علم، ان کا زہد، ان کا تقوی، وہ بھی کبھی کبھی تکبر کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہر شخص اپنے دل پر نظر ڈال کر رکھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل کے اندر تکبر ہے۔ حضور نے یہاں تک کہہ دیا کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دراصل تکبر تو وہی ہے جو حق بات کو ٹھکرا دے، حق بات کو دبا لے، اور حق بات کو قبول نہ کرنا، حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ تو یقیناً کفر ہے، اور یقیناً یہ جنت سے رکاوٹ کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عقیدے کے ساتھ نہیں، عمل سے تکبر میں مبتلا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے پہلے وہلہ میں جو جنت میں لوگ جائیں گے اس میں یہ شخص نہیں جا سکے گا، اپنی سزا بھگتے گا اور پھر جنت میں جائے گا۔ باقی اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ خود جمیل ہیں، کہ جمیل باطنی خوبیوں اور صفات پر بولا جاتا، اور ظاہری خوبیوں کو حسین سے تعبیر کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسماء حسنہ اور صفات جمیلہ کی وجہ سے اللہ پر جمیل کا اطلاق ہوتا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم، اعضاء، ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ کا ہر حکم خوبصورت، اللہ کی ہر صفت عمدہ، اللہ کی ذات عظیم و کریم ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر بھی ظاہری اور باطنی خوبیاں ہوں۔ اللہ اس کو پسند کرتا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائے، اور شر سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنے دل کے اوپر نظر رکھیں، جہاں تکبر اور شائبہ ہو تو اس کا علاج کریں، اور اپنا اللہ سے پناہ مانگیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔